ایک حدیث کا مفہوم بتلا دو، بہت سخت حدیث ہے۔ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ گئے تھے نا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جنت کی بھی سیر کرائی تھی، جہنم کے بھی عذاب بتلائے تھے، اور واپسی میں نماز جیسا اہم فریضہ تحفے میں دیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کا ایک جگہ سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض عورتیں جو ہے نا وہ اپنے پستانوں کے بل، چھاتیوں کے بل جو ہے نا، وہ بہت بڑا ایک تندور ہے، اس کے اندر الٹی لٹکی ہوئی ہے اور پوری کی پوری ننگی ہے۔ جس طرح تندوری ہم لگاتے تو کیسی چکن پوری ننگی کر کے الٹی لٹکا دیتے، اس طرح پوری کی پوری ننگی ہے اور وہ جہنم کے تندور میں جل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کون ہے یہ عورتیں؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو نامحرم مرد کو جو ہے نا صرف ٹچ کرنے کے لیے اپنے جسم پہ ہاتھ دینے کے اور مزے لینے کے، لذت لینے کے، یہ ذکر کیا جو نا انہوں نے، وہ صرف ٹچ کرنے والی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زنا کرتے تھے، پورا اوپن سیکس کرتے تھے، یہ نہیں کہا، صرف ٹچ کرنے کے لیے دیتے نا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، یہ گرل فرینڈس اور بوائے فرینڈس والے جو چکر ہے، ساتھ میں چلتے ہیں۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ارے میری بہن ذرا سوچ لے کہ وہ اتنی بڑی تندوری کے اندر کیسے تو ننگی رہ سکتی، اور پستانوں کے بل، سینے کے بل اندر ڈالا جائے گا تو کیا بنے گا اس وقت؟ تندوری کو ہی دیکھ لیجئے کیسے آگ پہ رکھ کے کیسے تیار کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت کہ اللہ کی آگ کو برداشت کرے، وہ آگ جو 70 مرتبہ دنیا کی آگ جو ہے نا، وہ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ دل میں پناہ مانگتی کہ اللہ مجھے دوبارہ جہنم کی آگ میں نہیں ڈال، ایسی خطرناک آگ کے اندر جائے تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام لذت لے کے، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا، آپ کو نہیں پتا کہ جہنم کے اندر ایک اللہ نے ایسی وادی تیار کی ہے کہ جس کے اندر جو میری بہنیں جو ہے نا وہ زنا کرتی ہے، زنا سیکس کرتی ہے اپنے گرل فرینڈس کے ساتھ، یہ جو بوائے فرینڈس کے ساتھ، اور جو مرد بھی کرتے تو ان لوگ کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف میری بہنیں کو یہ سزا دی جائے گی۔ اب جس بہن نے میرے زنا کیا ہے اور اگر کبھی بغیر توبہ کے مر گئی، سچی توبہ نہیں کی، اسی حال میں اس کو موت آ گئی، تو جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنے بڑے بڑے بچھو تیار کیے ہوئے ہیں کہ خچر جو ہوتا ہے نا، خچر گدھے کی سائز کا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے بچھو ہے اس کے اندر۔ اب کیا ہوگا؟ وہ زانی عورت جو ہے نا، اس کو وہ وادی کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کے سر پر اتنی بڑی چٹان رکھی جائے گی کہ وہ حرکت ہی نہیں کر سکتی، ہل ہی نہیں سکتی۔ اب جو ہے نا وہ سارے کے سارے پورے کے پورے جسم پہ، جس طرح ایک شہد کی مکھی ہے نا، شہد کے چھتے پہ کس طرح چاروں اور سے گھیر کے بیٹھ جاتے اس کے اوپر، اس طرح وہ سارے کے سارے بچھو اس میری بہن کے اوپر جس نے زنا کیا تھا، سیکس کیا تھا، حرام لذت لیے تھے دنیا میں، اس میری بہن کے اوپر سارے کے سارے بچھو ایک ہی وقت میں چلیں گے اور ایک ہی وقت میں ایسا ڈسیں گے نا کہ اس کا کبھی ایک بچھو ڈنک مارے تو 40 سال تک اس کا جو ہے نا وہ درد انسان کے اندر سے ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہے گا ان سے کہ اسے پورے جسم پر ڈسو، کیونکہ اس نے جب حرام لذت لیے تھے، زنا کیا تھا، سیکس کیا تھا، اس وقت اس کے جسم کے سارے حصے نے، اس کے انگ انگ نے جو ہے نا وہ مزے لیے تھے، لذت لیے تھے۔ اب اسے اللہ کا عذاب بتاؤ، سمجھ رہے میری بہن؟ اتنے خطرناک عذاب، اللہ کی قسم، ایک مچھر کاٹے تو ہم سے برداشت نہیں کیا جاتا، مونگی کاٹے تو لال ہو جاتے ہیں، وہ جہنم کے بچھو اتنے بڑے جب کاٹیں گے اس وقت کیا کریں گے؟ میں اور آپ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس سے مدد مانگیں گے؟ نہ بھاگ سکتے ہیں وہاں سے، ہل نہیں سکتے، اتنی بڑی چٹان چہرے کے اوپر ڈالی جائے گی۔ تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرے؟ کیوں ہم حرام تعلق رکھیں؟
سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تک جن میری بہنوں سے اللہ معاف کرے یہ حرکت ہو گئی ہے تو وہ سچی توبہ کر لے. اگر کبھی سچی توبہ نہیں کر لیا بیٹا آپ نے اور اس حال میں مر گئے تو اپنا انجام جانتے ہو پھر آپ. واقعتاً میں اللہ بہت رحیم اور بہت کریم ہے، لیکن کوئی معافی بھی تو مانگنے والا ہو میرے اللہ سے.